کون لوگ ہیں جو زمین پر ضعیف کر دیے گئے ہیں اور کیوں ضعیف کر دیے گئے ہیں؟ ایک ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم تقدس کی وجہ سے بہت ساری باتوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ ہر چیز پر اللہ کی طرف سے ان کو ہر چیز پر اختیار ہے، اور جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں تو بہت سارے مقامات پر ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ امام بھی کبھی کسی جگہ پر مجبور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لفظ مجبور مختار کے ساتھ ہماری عقل میں جمع نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر تقدس کیا کرتا ہے؟ تقدس چونکہ لفظ مجبور کو نیگیٹو بار ہے، مجبوری کے اندر ایک نیگیٹو فارم پائی جاتی ہے، تو تقدس ہمیں اس لفظ کو ویسے ہی ائمہ کے لیے استعمال کرنے نہیں دیتا، لہذا ہم اپنے لیے کوئی تصور ائمہ کے بارے میں ایسا رکھنا ہی نہیں چاہتے کہ جس کے ذریعے سے ہم کیا کہیں کہ ائمہ کو مجبور کیا جا سکتا، ہم نہیں لانا چاہتے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس عقلی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تقدس ایک حد تک اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر تقدس عقل کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہونا شروع ہو جائے تو ایسا تقدس مذموم ہے۔ ایسا تقدس جو عقل کو استعمال ہونے سے روک دے، ایسا تقدس دین میں درکار نہیں ہے۔ تقدس وہاں تک رہنا چاہیے جہاں تک اس کی جگہ ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ تقدس، لہذا اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کہاں تقدس بعض اوقات عقل کو استعمال نہیں ہونے دیتا۔ نوجوانوں سے ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اب مشکل کیا ہے یہاں پر؟ مشکل یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ خدا نہیں بنا سکتا تو ہماری عقل تو کہتی ہے نہیں ہو ہی نہیں سکتا، خدا سے بڑا تو خالق کوئی نہیں ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو قاعدہ ہماری عقل نے بنایا ہوا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، یہ قاعدہ غلط ہے، یہ غلط قاعدہ ہے، کیونکہ سب کچھ میں کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جو خود وجود میں نہیں آ سکتی، کچھ ایسی چیزیں جو کیا ہیں خود وجود میں نہیں ہیں، جن کو کہا جاتا ہے ممتنع الوجود۔ ممتنع الوجود ہے، ممتنع الوجود یعنی شے وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ اب اس شے کا وجود میں آ نہ سکنا، شے کا وجود میں نہ آ سکنا، کیا یہ خدا کی طرف پلٹتا ہے؟ خدا کی طرف نہیں پلٹتا۔ لہذا ہم جواب کیا دیتے ہیں اس کا کہ خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے بنا سکنے میں مسئلہ نہیں ہے، ایسا پتھر وجود میں نہیں آ سکتا، ایسا پتھر وجود میں آ ہی نہیں سکتا، تو مسئلہ پتھر کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم وہاں پر تقدس استعمال کرنے لگ جائیں تو پھر پیراڈاکس ہے، کیونکہ اگر بنا سکتا ہے تو پھر اٹھا نہیں سکتا، اگر بنا سکتا ہے تو پھر اٹھا نہیں سکتا، پیراڈاکس ہے۔ پیراڈاکس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ ایسا پتھر وجود میں آ ہی نہیں سکتا، لہذا شے وجود میں نہیں آ سکتی۔ خدا کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، فاعل کی فاعلیت میں مسئلہ نہیں ہے، قابل کی قابلیت میں مسئلہ ہے، شے وجود میں نہیں آ سکتی۔ لہذا اگر میں نے اس لیے کہا اگر تقدس کو ایک حد سے زیادہ آگے بڑھائیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نقصان ہے۔ لہذا یہ جملہ کہ خدا سب کچھ سے مراد کیا ہے؟ چونکہ سب کچھ میں ممتنع الوجود بھی شامل ہو جاتا ہے، تو خدا ممتنع الوجود نہیں بنا سکتا، اس لیے نہیں کہ خدا کے پاس قدرت نہیں ہے، اس لیے کہ ممتنع الوجود وجود میں نہیں آ سکتا۔ تقدس کا حد عقل سے نیچے رہنی چاہیے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اس مستضعفین سے مراد ائمہ ہیں، روایات بھی موجود ہیں، تو ہم تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے ائمہ اور ضعیف ہو جائیں؟ تقدس ہمارا عقل کے اوپر پابندی لگا رہا ہوتا ہے۔ استضعاف سے مراد کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، استضعاف سے مراد شے کا ضعیف ہونا نہیں ہے، شے کا ضعیف ہونا نہیں۔ دیکھ ایک مرتبہ ایک چیز ضعیف ہے نا، مثلا فرض کریں کہ آپ نے بہت ہی باریک شیشے کا یہ گلاس پر رکھا ہو کہ اگر میں ذرا سا اس کو زور سے دباؤں تو یہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کا وجود کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے طور پر بڑا مضبوط رکھا تھا، لیکن میں ہی اس کے اوپر ہتھوڑے برسانے لگوں تو شے خود ضعیف نہیں تھی، بلکہ حالات ایسے پیدا کیے گئے،
اب اگر میں مقدس یابی میں اپنی ان حالات کو تسلیم نہ کروں تو مجھے کبھی بھی اہل بیت کی سیرت کے وہ گوشے نظر نہیں آئیں گے جو دیکھنے چاہیے۔ لہذا اہل بیت کی وہ مظلومیت ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ جو حقیقی مظلومیت رہی ہے ائمہ کی۔ حقیقی مظلومیت کیا ہے؟ ائمہ اپنی ذات میں ضعیف نہیں ہیں۔ جو زمین پر خدا کی قدرت کا مظہر بن کر آئے وہ کبھی بھی ضعیف ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا ضعیف۔ اب مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس قدرت کے مظہر نے کیا ہر چیز قدرت کے ذریعے سے کرنی ہے؟ کیا اہل بیت نے اللہ کی حکومت کو، اللہ کے احکامات کو، شریعت کو اپنے معجزات کے ذریعے سے، وہ قدرت جو اللہ نے ان کو دی ہے، اس مقام پر آ کر تو پروردگار بھی یہ کہتا ہے اے نبی اگر ہم چاہیں تو ان سب کے دل تمہاری طرف موڑ سکتے ہیں۔ یعنی خدا اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، میں کر سکتا ہوں یہ کام۔ تب میں ہی خدا سے سوال کر لوں کہ پروردگار جب تو کر سکتا ہے تو کیا کیوں نہیں؟ یہ وہی بات ہے جو میں بالکل شروع سے آپ سے کہہ رہا ہوں، کر سکتا ہے لیکن کیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگر کر دے تو اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو کچھ بھی زمین پر ہونا ہے وہ لوگوں کے ارادے اور اختیار کے ذریعے سے ہونا ہے۔ قانون کیا ہے؟ اب قانون یہ بھی ہے کہ دنیا میں زمین پر جو بھی ہونا ہے وہ لوگوں کے ارادے اور اختیار سے ہونا ہے۔ لوگ اپنے اختیار سے مسلمان ہوں گے، اپنے اختیار سے دین کو قبول کریں گے۔ لہذا ائمہ اس قانون کے دائرے کے اندر مجبور ہیں۔ یہ مجبوری یعنی قانون کو فالو کرنا بالکل اسی طرح سے لفظ مجبوری ہے جیسے ہم اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ممتنع الوجود کو بنا نہیں سکتا۔ ائمہ کبھی بھی قانون کو توڑ نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں توڑ سکتے۔ قانون کی پاسداری، اب یہ تو ائمہ کا مرحلہ ہے، ہمارے پاس تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے عدالت اور قانون کو باقی رکھنے کے لیے قانون ہی کے ہاتھوں خود زہر کا پیالہ پیا ہے۔ سقراط عدالت کا سب سے بڑا جو پرچار کرنے والا سقراط، سازش کر کے کیا کیا گیا؟ ایسا اس کے خلاف جال بنا گیا کہ عدالت نے سب سے بڑے عدالت خواہ کو زہر کا پیالہ پینے کی سزا دے دی۔ سقراط جیل میں ہیں، سقراط کی کچھ حامی جیل کے اندر پہنچے اور سقراط سے کہا کہ ہم نے تمہیں یہاں سے بھگا کر ایک ایسی جگہ لے جانے کا پورا انتظام کر دیا ہے کہ جہاں پر لوگ تمہیں مانتے ہیں اور تمہاری ساری باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، تمہارے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں تمہارے۔ سقراط نے کیا جواب دیا؟ سقراط نے کہا وہ میرے فالوورز اس لیے ہیں کہ میں عدالت خواہی کی بات کرتا ہوں، میں عدالت کو جاری کرنے کی بات کرتا ہوں۔ اگر آج میں عدالت اور قانون کو توڑ کر جاؤں گا، میں خود عدالت توڑ کر جاؤں گا، تو پھر وہ کس بات پر مجھے فالو کریں گے؟ وہ مجھے کس لیے فالو کر رہے ہیں کہ میں عدالت کو جاری کرنے کا سب سے بڑا میں پرچار کرنے والا ہوں، اور میں ہی عدالت توڑ کر چلا جاؤں تو پھر میری عزت کیا رہ جائے گی؟ پھر مجھے کیوں فالو کریں گے؟ لہذا سقراط نے عدالت کو باقی رہنے کے لیے زہر کا پیالہ پیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا سقراط یہاں مجبور تھا یا نہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے سقراط کمزور نہیں تھا، لیکن سازش کرنے والوں نے کیا کیا؟ اسے مجبور کر دیا زہر کا پیالہ پینے پر۔ اسی طرح سے یاد رکھیے گا، ائمہ اپنے وجود میں ضعیف نہیں ہیں، لیکن ائمہ قانون نہیں توڑ سکتے، ائمہ قانون شکنی نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے آ کر امیر المومنین علی علیہ السلام سے، اس دور کے جتنے بڑے سیاس تھے، جتنے اپنے آپ کو سیاست دان سمجھتے تھے، انہوں نے آ کر امیر المومنین سے کہا کہ یا علی، آپ کو امیر شام سے ابھی جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ عرصے کے لیے اس کو حکومت دے دیں، اور جب آپ پوری طرح سے چیزوں کو اپنے قابو میں لے لیں تو اس کو ہٹا دیں۔ مشکل کام ہے کیا؟ مشکل کام تھا کیا؟ اگر آج کے کسی بھی سیاست دان کے سامنے یہ حالات رکھے جائیں تو شاید تمام کے تمام یہ کہیں کہ ہاں سیاسی مصلحت کے تحت کر لینا چاہیے، لیکن امیر المومنین جانتے ہیں کہ میرا کچھ دیر کے لیے بھی اس کو برداشت کر لینا، دیکھیے اس کا معنی کیا ہے کہ کچھ لوگ جو جہاں جس مقام پر کھڑا ہوا ہے، امیر شام مولا کائنات کے زمانے تک اس جگہ پر کھڑا ہو چکا تھا
کہ جہاں پر کچھ لہجے کی بھی امیر المؤمنین کی تائید قوانین شریعت کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نبی نے بھی اپنے ساتھ منافق رکھے ہیں۔ سوال ہے نا، یہ سارے سوالات ہیں کہ پیغمبر منافقوں کو جانتے ہوئے بھی کیوں پیغمبر نے ان کے خلاف قدم نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ پیغمبر بھی مامور بے ظاہر ہے۔ جب تک منافق اپنے نفاق کو ظاہر نہیں کرے گا، امام یا نبی کبھی بھی اس کے خلاف بات کو جاری۔ علم امام اور ہے، قانون کا اجرا اور ہے۔ لہذا ائمہ جانتے ہوئے بھی جب تک وہ ظاہر نہیں کرے گا کہ اگر منافق جلدی اپنے نفاق کو ظاہر کرے گا تو امام جلدی ایکشن لیں گے، اگر دیر میں کرے گا تو دیر میں کریں گے، لیکن امام جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ اسی طرح سے علم الہی بھی ہے۔ لہذا پیغمبر ائمہ مجبور ہیں کہاں؟ اب لفظ مجبور استعمال کر رہا ہوں، کہاں مجبور ہیں؟ قوانین الہی کے تحت۔ اس دنیا میں مأمور ہیں قوانین۔ قانون الہی کیا ہے؟ جب تک منافق نفاق کو ظاہر نہ کرے اس پہ حکم نہیں لگا سکتے۔ لہذا ہمارے پاس بہت ساری روایت موجود ہیں۔ امام میثم تمار کی دکان پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ابن ملجم سامنے سے گزرا، امام نے کہا میثم یہ شخص جو جا رہا ہے یہ میرا قاتل ہوگا۔ اب یہ بات سننے کے بعد جناب میثم ایک مرتبہ عجیب سی کیفیت، کہا مولا حکم دے میں اسے بھی قتل کر دوں۔ امام نے کہا کس بات پر؟ اس نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا، جب تک یہ گناہ انجام نہیں دے گا اس پر حکم جاری نہیں ہو سکتا۔ کہا مولا آپ اسے زندان میں ڈلوا دیں۔ امام نے کہا کس بات پر زندان میں ڈلواؤں؟ ابھی تک اس نے گناہ انجام نہیں دیا، بغیر گناہ کیے اس کو زندان میں ڈال دوں؟ ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا کم از کم اسے مدینہ سے نکال دیں۔ امام نے کہا جلا وطنی کے لیے بھی کوئی سبب موجود ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہا میثم کیا بات ہو گئی ہے؟ کیا ہماری محبت کی شدت تمہیں شریعت کو پامال کرنے کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ اب میں نہیں جانتا کہ کوئی اپنے آپ کو میثم سے زیادہ علی کا محب مانتا ہو، میں نہیں جانتا، لیکن علی جناب میثم کو یہ سمجھا رہے ہیں میثم ہماری محبت تمہیں شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکالے، ہماری محبت تمہیں شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکالے۔ لہذا جناب میثم ایک دم متوجہ ہوئے، کہا مولا معذرت چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں شریعت کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ کی محبت نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ لہذا مولا کائنات نے اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے جناب میثم کا ذہن اس کیفیت سے دور کرنے کے لیے کہا میثم اسے چھوڑ دے، میں تجھے ایک بات اور بتاتا ہوں۔ کہا مولا بتائیے۔ کہا میثم تجھے میری محبت کے جرم میں قتل کیا جائے گا۔ اور کیسے قتل کیا جائے گا؟ فلاں جو درخت دیکھ رہا ہے نا کھجور کا، اس کھجور کے درخت کے اوپر تجھے لٹکایا جائے گا۔ کہا مولا کیا مجھے جب لٹکایا جائے گا میں آپ کی محبت سے ہاتھ اٹھا لوں گا؟ کہا نہیں میثم تو ہماری محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کہا مولا پھر کیا ہوگا؟ کہا جب تو ہماری محبت کا اور زیادہ دم بھرے گا تو تیری زبان کھینچ دی جائے گی۔ کہا مولا زبان کٹنے کے بعد؟ کہا نہیں تب بھی تو ہماری محبت پر باقی رہے گا، یہاں تک کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیری لاش اس درخت پر لٹکتی رہے گی۔ اس کے بعد تاریخ نے دیکھا، عجیب ہے علی کے چاہنے والے، کہ علی نے جس درخت پر میثم کو شہادت کی خوشخبری دی تھی، جناب میثم ہر روز اس درخت کو پانی ڈالتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔